کہ اللہ جل جلالہ اس بندے کی مدد اور ہیلپ میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ دوسرے بندے کی مدد اور ہیلپ میں لگا رہتا ہے. کہ سیرت طیبہ تھیوری کا نام نہیں ہے، ایک راز صرف دکھلانے کا نام نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھلایا. یعنی ان کی زندگیوں سے کتابیں بنی ہیں. ہم کتابوں سے زندگیاں بنا رہی ہیں، کتابوں سے زندگیاں نہیں بنتی، کتابوں سے فتنے بنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقال في مقام آخر قد أفلح المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارا ہفتہ وار مذاکرہ سلسلہ سیرت ہی تو زندگی ہے. ہفتے والے دن مختصر سا یہ 45 منٹ کا مذاکرہ سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ معاشرتی فلاح اور بہبود یا دوسرا سماجی فلاحی صورتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں خیر خواہی کی بنیاد پر جو دوسروں کی مدد کی جاتی ہے اس کی کون کون سی شکلیں تھیں، آیا کہ وہ شکلیں آج موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور ان شکلوں کا کیا طریقہ کار تھا. انفرادی طور پر لوگ کتنی خیر خواہی کی بنیاد پر تھے، اجتماعی طور پر کتنی خیر خواہی کی بنیاد پہ تھے، اور ریاستی طور پر کتنی خیر خواہی کی بنیاد پہ تھے. عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دین ہے، جو آج جس کو بیان کرتے ہوئے صرف ہم عبادات عبادات عبادات، اگر یہی پوزیشن اگر عبادات مدینہ المنورہ میں ہوتی تو اسلام شاید مکہ سے مدینہ کی طرف بھی نہ آتا. مدینہ سے دوسرے شہروں سے ملکوں میں بھی گیا. عبادات اپنی جگہ مسلم بھی ہیں، بابرکت بھی ہیں، بامقصد بھی ہیں، ثواب کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبقہ تیار کیا، جو گروہ تیار کیا، جو جماعت تیار کی، وہ تمام پہلوؤں سے کامل جماعت تیار کی. ان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو تھے وہ سارے کے سارے ان کے مضبوط کیے. عبادات کا پہلو بھی مضبوط کیا. جہاں فقراء غریب لوگ تھے ان کی خیر خواہی کے، بھلائی کے جو رفاہ عامہ کے جو کام و سلسلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے وسائل ان کو وہاں پر مہیا تھے ان میں رہتے ہوئے، اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اپنے امتیوں کی اور مسلمانوں کی خدمات سر انجام دی. کیونکہ فلاح کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، فلاحی تنظیمیں، فلاحی جماعتیں، فلاحی سلسلہ جات، یہی ہے نا فلاح، کامیابی کے، خیر خواہی کے
اور ہم کنارہ کے اس کا معنی آتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے قد افلح من زکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، صفائی کی اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، وہ فلاح کو پہنچ گیا۔ قد افلح المؤمنون، کہ مومن لوگ فلاح اور کامیابی والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کی صفائی کی۔ اور اگر فلاح عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں، کسان مزارع اور زراعت کرنے والا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اب اس زمین کا تزکیہ کرتا ہے، اس زمین کی چھان بین کرتا ہے، اس زمین کی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، تو وہ فلاح ہے۔ قد افلح، اندر کی صفائی بھی وہی کسان والا ہی حساب ہے۔ ہر دوسرے دن بوٹی نکلی ہوتی، ہر دوسرے دن کیفیت چینج ہوتی ہے، ہر دوسرے دن دوسرے شہر میں، دوسرے مہینے میں، حالات کے اونچ نیچ میں اندر کی مستقل طور پر صفائی، اندر سے مستقل طور پر کھاد، اندر کی مستقل طور پر جو اس کی پرورش ہے وہ ساری ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو فلاح، قد افلح، فلاح اور کامیابی کے معنی میں لیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکالے ہیں وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے الفاظ تو نکلے ہیں، لیکن حقیقت میں ان هو الا وحی یوحی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ تو اس کا جو بنیادی چیز ہے وہ میں دو پہلو سے تمہیدی بات تکمیل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ جل جلالہ اس بندے کی مدد اور ہیلپ میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ دوسرے بندے کی مدد اور ہیلپ میں لگا رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اپنے بھائی کی مدد میں یہ ہے تو اللہ جل جلالہ خود اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی اور میرے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کوشش میں ہے۔ اور اس کوشش کی جو بنیاد ہے، جتنی بھی میں آگے شکلیں بیان کرتا ہوں آپ سے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی اس چیز کو عرض کر رہا ہوں اور اس کے آخر میں بھی جا کے وہی چیز عرض کروں گا جو ابھی میں کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فلاح کے، سماج کے اور خیر خائی کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ ایک بنیاد پہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کو، اور اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کا مطلوب ہوتا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ کسی سے واہ واہ نہیں، کسی سے شاباش نہیں، کسی سے کسی قسم کی کوئی شکل نہیں، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کچھ بھی نہیں۔ یبتغون، کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ فضلا، اللہ کا فضل ہی چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کی دوسری شکلیں اور بھی ہیں، من ولا اذا، اس تشریح میں چلے جائیں گے تو پھر موضوع دوسری طرف ہی نکل جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ فلاح اور سماج کے جتنے بھی سلسلے ہیں اگر ان کی بنیاد اللہ کی رضا ہے تو کارآمد ہیں، اگر اللہ کی رضا نہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، لوگوں کا واہ واہ ہے اور واہ واہ اور شاباش لینا ہے، اور اس کے دوسرے جتنے سلسلے اگر وہ ہوں گے تو وہ سلسلے نہیں رہیں گے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود سراپا خیر خائی ہے۔ الدین النصیحہ فرمایا کہ دین خود خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی، سراپا خیر خائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جو فلاحی کام ہیں وہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ملتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد تو منظم طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے۔ جو ہم نے
حلف الفضول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً 14 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریک ہوئے، 3 فضل ان کے معاہدے میں جب شریک ہوئے تو وہ معاہدہ بھی خیر خواہی کی بنیاد پر تھا، یعنی خیر خواہی، فلاح اور سماج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت سے پہلے کام کیا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کام کیے ہی کیے، لیکن معاشرے کو ایسی بنیادوں پر کھڑا کر کے چلے گئے، معاشرے کو عملی طور پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ساری جو حیات ہے اصل بنیادی طور پر وہ عملی زندگی ہے، کہ سیرت طیبہ تھیوری کا نام نہیں ہے، سیرت طیبہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک راہ صرف دکھلانے کا نام نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھلایا، صحابہ اکرام نے بھی کر کے دکھلایا۔ سیرت ایسی نہیں جیسے ہمارے سامنے ہم پہلے کتاب کو پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کے مطابق زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لکھی گئی ہیں، یعنی ان کی زندگیوں سے کتابیں بنی ہیں۔ اب کتابوں سے ہم زندگیاں بنا رہے ہیں، ہم کتابوں سے زندگیاں بنا رہی ہیں، کتابوں سے زندگیاں نہیں بنتی، کتابوں سے فتنے بنتے ہیں، کتابوں سے فتنے بنتے ہیں، کتابوں سے زندگیاں نہیں بنتی، زندگیوں سے زندگیاں بنتی ہیں، عمل سے عمل بنتا ہے۔ خالی کتابیں، مجرد کتابیں اگر لگائیں گے تو پھر فتنے بنیں گے، جدید فتنے بھی ہیں، قدیم فتنے بھی ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اس کتاب کو دیکھا اور پھر اس کی اپنے طور پر تشریح کر کر اپنی طور پر اس کی زندگی ایک ڈھانچہ جو ہے وہ ذہن میں کھڑا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ایسی حیات نہیں ہے۔ آتے ہیں اب سلسلے اور شکلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی سماجی شکلیں کی۔ جو پہلی شکل جس پر بنیاد ہے اسلام کی، وہ تعلیمی سرگرمیوں کو فلاح کی بنیاد پر کھڑا کیا۔ پہلا جو فلاحی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تعلیم کا ہے، وہ تعلیم کا ہے، اور اس میں کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یہ جو تعلیم کا زیور ہے اس سے انسان بنتا ہے، اس سے ہی اس کو شعور آتا ہے، اسی سے اس کو اجالا ملتا ہے، اسی سے روشنی اس کو ملتی ہے، اور اسی سے یہ لوگوں کو روشن اور منور کرتا ہے۔ تو تعلیم کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور تعلیم کے لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بنیاد اس تعلیم کا جو ابتدا ہے فریضۃ علی کل مسلم، اور جو انتہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندے جو حقیقت تعلیم کب تک حاصل کرنی ہے، کب تک تعلیم حاصل کرتے رہنا ہے، جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا تب تک تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ اچھا، تعلیم کون سی ہے؟ جس تعلیم سے اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ چاہے کسی بھی ڈھانچے سانچے، کسی بھی آپ ادارے کا نام لے لیں، تعلیمی اداروں میں سارے آگے، اسلامک ادارے بھی آگے، نان اسلامک بھی آگے، عصری بھی آگے، دینی بھی آگے۔ جس راستے سے، جس ادارے سے، جس ڈھانچے سے، جس سانچے سے اور جس انوائرمنٹ سے دین اور اللہ کا خوف آ رہا ہے تو وہ تعلیم ہے، اگر نہیں آ رہا تو وہ تعلیم نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ وہ کون تھے؟ بنیادی طور پر جہاں ان کے دوسرے سماجی کام اور وہ تھے، بنیادی طور پر اصحاب صفہ وہ سیکھنے والے لوگ تھے، ان کو تعلیم و تعلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی کام میں ان کو بنیادی طور پر رکھا۔ پھر اس کی تفصیل بھی ہے، ایک وقت میں 400 تک بھی ہوئے، اور ان کو کوئی کھجورے آگے دے دیتا تھا اور لٹکار دیتا تھا، اسی سے وہ کھاتے تھے، اسی سے ہی وہ کرتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ واقعات بھی آتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس پہ فضیلت ہے، صفوان بن عسال مرادی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، کہ اللہ جل جلالہ کے فرشتے اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔
کہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ باقی دوسرا پہلو جو ہے وہ مواخات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سماج کی جو بنیاد ہے وہ مال پر نہیں۔ بڑی بنیادی بات ہے، سیرت طیبہ کے گہرائیوں میں سے گہری بات ہے۔ یعنی آپ اگر کسی معاشرے کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، آپ خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو خوشحالی کی بنیاد مال نہیں ہے، وہ اخوت، بھائی چارگی اور اتحاد اور محبت ہے۔ جس خاندان کے پاس مال و متاع ڈھیروں ہو اور آپس میں اس خاندان کا جوڑ نہ ہو تو وہ ہمیشہ ٹکرے مارتے ہیں۔ جس معاشرے کے پاس معیشت کی بہت ساری شکلیں ہوں لیکن اس معیشت کے اوپر ہر ایک سانپ بن کے بیٹھا ہو، وہ سارا کا سارا غریب۔ پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے کہ بنیاد اس گاؤں والے، اگر وہ گاؤں والے یہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مواخات، ان کی محبت اور بھائی چارگی ہوگی، ایک ادارے والے کر لیں اور ایک سوسائٹی والے اگر یہ کر لیں تو وہ خوشحال ترین سوسائٹی ہوگی کہ ان کی آپس میں وہ لمیٹڈ وسائل جو ان کو ملے ہوئے ہیں اسی میں وہ خوشحال رہنا شروع ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی بنیاد رکھی کہ سارے کے سارے ان کی مشکلات جو تھے مہاجرین اور انصار میں آپس میں پیار، محبت اور اخوت کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا خانوں کا قیام بھی فرمایا۔ فلاحی کاموں میں سے ہے نا کہ یہ اسلام میں ہی پہلا کام ہے، یعنی ہاسپٹل کا قیام، ہاسپٹل بنانا۔ عرب میں اسلام سے پہلے شفا خانوں کا، ہاسپٹل کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ تو یہ نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے سے فرمایا۔ اچھا، اس خیمے میں جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی فیمیل ڈاکٹر ہے، حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہ فیمیل ڈاکٹر ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ خندق میں وہ زخمی ہوئے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں ہی رکھ دیا کہ یہیں پہ کریں۔ ایک تو میرے لیے ان کی عیادت کرنا آسان ہوگا کیونکہ بالکل کبار صحابہ میں سے تھے، مدینہ المنورہ کے جو چند چیدہ اوپر کے 2 لوگ تھے ان میں سے وہ تھے، اور ساتھ میں ان کا علاج معالجہ بھی ہو رہا۔ اسلام لانے سے پہلے جو امیر لوگ تھے، جو صاحب ثروت تھے، وہ ڈاکٹر کو، حکیم کو اپنے لیے بلوا کے اپنا علاج کروا لیتے تھے۔ غریب کے علاج کی کوئی سبیل اور راستہ ہی نہیں تھا۔ تو علاج اور معالجہ، جس میں ہماری ڈسپینسری سسٹم بھی ہم کرتے ہیں، فلاحی میں جو ہے وہ ریاست کے تحت بھی ہاسپٹل اور وہ چیز چل رہے ہوتے ہیں، وہ سارا مرہون منت کس کی ہے؟ اسلام کی ہی ہے۔ اسلام سے ہی سارا سلسلہ چلا ہے۔ جی، ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی اور فلاحی کاموں میں سے فرمائی، وہ کیا ہے؟ مساجد کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے 40 مساجد سے زیادہ مدینے کے ارد گرد ہو چکی تھی۔ اچھا، مسجد کا اس وقت جو تصور تھا، اب بھی کچھ ممالک میں اس کا تصور باقی ہے، وہ اصل میں جو مسجد ہے وہ رفاہی سینٹر ہے۔ اصل میں جو بنیادی طور پر جو مسجد ہے وہ فلاحی سینٹر ہے، فلاحی مرکز ہے، اسی میں ہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ نماز ایک وقت کے لیے، اسی میں ہی وہی عدالت ہے، وہی تعلیم گاہ ہے، وہی درسگاہ ہے، اور وہی یونیورسٹی ہے، وہی کالج ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ مہمان خانہ بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی ہے، جس نے آنا ہے، جو کرنا ہے، کوئی مسافر ہے اس کے لیے سرایہ بھی وہی ہے۔ تو مسجد کی بنیاد، مسجد کا جو دائرہ کار ہے وہ ہم نے تو اپنے بر صغیر اور یہاں کا تو بالکل ہی محدود سے محدود، پھر محدود سے محدود کر دیا کہ مسجد کو اتنی انویسٹمنٹ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنی خوبصورتی ماشاءاللہ سبحان اللہ خوب ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے، لیکن مسجد کی جو بنیادی بناوٹ اور بنیادی جو تعمیر ہے وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تمام سلسلہ جات کے لیے۔ اس کے لیے ہم تھوڑی بہت آواز چلا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بھئی آج کل مسجد ٹھیک ہے اپنے حساب سے رہے، ہر ایک مسجد کا اپنا ایک صدر ہے، اپنی ایک انتظامیہ ہے، اپنا ایک نظام اور نظم ہے، مبارک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور کچھ نہیں۔
تو ایک دو کام فلاحی اور سماجی کام ہم مسجد کے ساتھ کر سکتے ہیں. مسجد جو نیو بنے الحمدللہ جہاں جہاں ہم نے ہماری آواز گئی ہے ہمارے ادارے کی طرف سے وہاں ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ جی مکمل آپ نہیں کر سکتے تو تھوڑا بہت کریں. فیصل آباد اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ پانی کے مسائل ہیں. تو اب یہ ہے کہ جہاں مسجد اس کے ماشاءاللہ اے سی اس کے ایئر کنڈیشن اس کے اوپر کی منزل پھر اوپر کی منزل پھر اوپر کی منزل ماشاءاللہ سبحان اللہ, تو اس کے ساتھ اگر واٹر پلانٹ بھی لگ جائے بھائی محلے والے سارے مسجد سے پانی بھریں, نورانی پانی ان کے پاس جائے, چھوٹے بچے بھی کہیں کہ مسجد پانی دیتی ہے, مسجد سے پانی آیا ہے, تو ایک طرف ادھر اللہ اکبر ہو رہی ہوگی اور ادھر سے یہ کینوں میں لائن میں لگے ہوئے ہوں گے, کبھی کسی وقت تو اس لائن کو توڑ کے صف میں آ جائیں گے اور بچے آ رہے ہوں گے. مسجد یہ ہے کہ اصل میں تو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے, اصل میں تو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے. تو ایک کام واٹر پلانٹ کا پانی کے بھرنے بھرانے کا وہ سہولت ہم محلے والوں کے لیے دے دیں کہ محلے والے اس میں سے میٹھا پانی لے لیں یا ان کی جو بھی وہ سہولت ہے اس کو استعمال کر لیں. دوسری چیز مسجد میں ہماری طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں غسل خانے اور واش روم وغیرہ بنتے ہیں وہاں میت کے لیے ایک غسل خانہ بنا لیں. میت کے غسل کے لیے وہاں دو غسل خانے کی ایک جگہ چھوڑ دیں, اسی کے لیے انٹیریئر اور وہ بنا دیں, اسی کے لیے ایک جو ہے وہ ٹیبل سا پتھر کا بھی ہو سکتا ہے اسٹیل کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو میت اس محلے کے قریب کے جو ہیں جو فوت ہوتے ہیں ان کے گھروں میں وہ ون ٹائم ہوتا ہے نا, پہلی دفعہ ہوتے ہیں, ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کمرے میں کر لیں, وہ کہتے ہیں اس واش روم میں کر لیں, کہتے ہیں اس نکر میں کر لیں, کہتے ہیں نہیں نکر میں باغیچہ خراب ہو گیا اس میں نہیں اس میں کر لیں, جی اس میں کر لیں. یعنی جس شخص نے گھر خود بنایا اس شخص کی غسل کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں ہے, اس کو یوں گھمایا جا رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد اس کو ایسی سہولت دے دے جس میں باعزت طریقے سے اس کو مسنون آخری غسل تو مل جائے, اس کو مسنون علماء کی نگرانی میں کفن تو مل جائے. تو یہ ہے کہ مسجد اگر دے دے گی تو ہر قسم کا طبقہ جیسے جنازے میں سارے جمع ہوتے ہیں اس مسجد میں آتے ہیں, تو اس مسجد سے جڑنے کے لیے کیا ہوگا پورا کا پورا محلہ اس سے جڑے گا. مسلک کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی کہ یہ اس مسلک کا مردہ ہے یا اس مسلک کی میت ہے یا اس مسلک کی وہ ہے. جیسے اے سی نے بہت سارے اختلافات ختم کیے ہیں تو ایسے یہ والا عمل بھی بہت سارے اختلافات کو ختم کرے گا. جس میں پانی کا بھرنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہتا یہ فلاں مسلک والوں کی مسجد ہے, پانی جو ہے وہ جو ہے بریلوی پانی ہے, دیوبندی پانی ہے, وہابی اور اہل حدیث پانی ہے, تو پانی کو تو کسی نے نہیں کہنا, اس کو تو کسی نے کہنا. مطلب یہ ہے کہ مسجد سے جب یہ چیز نکلے گی تو محبت بھی مزید مسجد سے بڑھے گی. چلے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیا ہے کہ قیام گاہیں اور تعمیر سرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بہت زیادہ ہوئے, بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی. مہمان خانوں کا قیام, ریسٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سکون اور اطمینان کے لیے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بھی فرمائی. فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث, جب انسان چلا جاتا ہے اس کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک کیا ہے صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ, جاریہ کہتے ہیں چلنا, پانی جیسے چل رہا ہوتا ہے, ایسا صدقہ جو جس کا ثواب چلتا رہے, جس کا ثواب چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے, یہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. ایسا علم اس نے آگے نورانی قاعدہ پڑھا دیا, اس نے پڑھا اور جب تک اس کو نماز سکھلا دی, اس کی 50 سال عمر ہے, جب تک قرآن پڑھ رہا ہے, جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے. جس نے نورانی قاعدہ خرید کے دیا تھا, جس نے نورانی قاعدہ پڑھایا, جس نے وہ ماحول بنا کے دیا, سب کے لیے وہ صدقہ جاری ہے. علم کی شکلیں ساری ہی اس میں آتی. وَوَلَدٌ صَالِحٌ بھی فرمایا, نیک پتر, نیک وَوَلَدٌ خالی نہیں فرمایا, صالحٌ بھی فرمایا, کیونکہ بیٹے کے صلاح کے لیے والد کا عمل دخل ہے کہ آپ نے اس کو نیک بھی بنایا ہے یا نہیں بنایا. اس کی نیکی اور وہ اپنے والد کے لیے اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کرتا رہتا ہے, تو اس کی دعا بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ہی ہے, اس کے لیے اس کو ملتا ہی رہتا ہے. جی ایک اور اس میں جیسے ہے کہ صدقہ جاریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد بن عبادہ ہیں,
کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کنویں سے پانی نکلتا رہے گا اور ان کو اس پانی کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی شکلیں واٹر پلانٹ بھی ہے، اس کا ہینڈ پمپ بھی ہے، وہ نل کا بھی ہے، پانی کی کوئی بھی شکل ہے، اس شکل کو صدقہ جاریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور شکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے ہیں ان کے بنانے اور راستوں کا حقوق ادا کرنے کی بھی ترغیب عطا فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان، ایمان جو ہے بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ تو سب سے بنیادی شعبہ کیا ہے؟ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو انتہا ہے، بنیاد بھی وہی ہے، انتہا بھی ہے، سب سے افضل لا الہ الا اللہ۔ اور انہی شعبوں میں سے کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اصل اس میں پھر ساری شکلیں آ جاتی ہیں۔ آگے بات چلتی ہے کہ فلاح اور سماجی کام صرف اور صرف پیسے اور مالداروں کا کام نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راستے سے چلو تو راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق ادا کیا ہے؟ کہ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ راستے کا حق ادا کرو، اس کا کیا مطلب؟ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اور کیا ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا مل جائے تو اس کو راستہ دکھلاؤ، اور اس میں وہ ساری شکلیں فلاح کی آ سکتی ہیں، جس میں یہ ہے کہ کوئی گٹر وغیرہ ہے یا کوئی ہول وغیرہ کھلا ہوا ہے، اس میں بعض لوگ جو ہے اس میں وہ اگر بنواتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں چرسی ہر وقت جب بھی لگواتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے، تو اس کی شکلیں کیا ہے کہ کبھی وہ اپنی کرسی رکھ دیتے ہیں، کبھی وہ بینچ رکھ دیتے ہیں، کبھی وہ پودا اس میں رکھ دیتے ہیں کہ لوگ اس تکلیف سے بچ جائیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھا، اس میں تو بہت سارے پھر ایسے ہی ہیں جو تکلیف، لوگوں کو تکلیف دینے کی شکلیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ کیا ہے کہ محلے میں نکر پہ جو ہے کرسیاں لگا کے، ہیٹر چلا کے، اور جو ہے وہ لکڑی چلا کے بیٹھے ہوئے، گزرنے والوں کو بھی تکلیف، خواتین کو بھی تکلیف، یہ بھی ایک شکل ہے کہ راستے پہ بیٹھے ہوئے کسی کو تکلیف دینا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ راستے میں ریڑیاں لگا دینا۔ راستہ ہے چلنے پھرنے کا ہے، مارکیٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہ تجاوزات جس کو کہتے ہیں، ہے تو راستہ، جا کے گاڑیاں موٹر سائیکل وہیں پہ کھڑے کر دینا، تو یہ ساری کی ساری تکلیف کی شکلیں ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی شکلیں ہیں کہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، کہ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی صدقہ، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی صدقہ۔ تو یہ راستے کی تکالیف میں سے کھیل بھی ہو سکتا ہے، شادی بیاہ پہ ٹینٹ لگاتے ہیں، واہ جی واہ، اور فوتگی پر بھی ٹینٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ اگر اس میں راستے نکلنے کی کوئی ضرورت ہے اور کوئی صورت ہے تو ضرور ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ فوتگی پر بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، شادی پہ کوئی کہہ دے تو کہتے ہیں ہماری خوشی آپ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہے کہ آپ خوش نہیں ہو، اور فوتگی میں تو ویسے ہی بندہ آگے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ تکلیف کسی بھی صورت میں نہیں دینی چاہیے۔ محفل ہو سکتا ہے، اس میں جلسہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، راستے کی تکلیف کی ایک اور شکل بھی تھی، وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو پیچھے وہ یوں پلاسٹک کی لگی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، اس کو میں نے ایم نام لکھا تھا، ڈمکی لکھا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ڈمچی، ہاں ڈمچی کہتے ہیں، مطلب وہ لگی ہوئی نہیں ہوتی، جہاں جہاں سے جا رہا ہوتا ہے دائیں بائیں سب کو بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوں، دائیں بائیں سارے، اس کے گھر بھی پتہ چلتا ہے، مطلب چھوٹی سی چیز ہے۔ اب راستے میں اس کو موٹر سائیکل پہ پتہ نہیں چل رہا، یا اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پچھلوں سب کو پتہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں راستے میں مٹی مٹی ہوتی ہے، اس میں وہ تیزی سے گزرتا ہے، بعض اوقات گاڑی میں ہوتا ہے اور پانی کو اتنی تیزی سے جب جاتا ہے تو پانی کی پوری جو ہے وہ لہر سی بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تکلیف کی شکلیں ہیں۔ تو راستے میں رفاہ عامہ، سیرت طیبہ سے یہ چیز ملتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ خرچ نہیں بنوا سکتے روڈ تو نہ بنواؤ، آپ جو راستے کی جو آداب ہیں ان کو تو آپ کر سکتے ہو، چلو ریاست کا کام ہے کہ وہ روڈ بنا کے دے، ریاست نے روڈ نہیں بنایا تو روڈ کے جو میرے لیے آداب ہیں، سلیقے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں، اس کے اوپر تو میں خود عمل کر سکتا ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، جو کوئی مسلمان کوئی ایک پودا بھی لگاتا ہے،
پھلدار ہے یا غیر پھلدار ہے. فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. اس سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، کوئی انسان اس سے سستاتا ہے، کوئی جانور اس میں آ کر سہارا لیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. علماء نے اس کی ضمن میں بہت ساری صدقے کی اور بہت ساری شکلیں نکالی کہ اس نے تو اپنے سائے کے لیے لگایا تھا، اس میں آ کر پرندہ بھی بیٹھ گیا. اس نے لگایا تھا کہ میں امرود خود کھاؤں گا، اور اس نے لگایا تھا کہ میں دوسرے جتنے بھی جامن ہے، مینگو ہے، اس میں سے پرندہ آتا ہے اور وہ تھوڑا سا چیک کر کے چلا جاتا ہے. تو اب جو پرندے نے کھایا اس کو خود بخود ثواب ملا، پرندے اس سائے ٹہنی میں آ کے بیٹھا اس کو ثواب ملا، مسافر چلا تھا اس کو ثواب ملا. اچھا، اس کے ضمن میں دیکھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کام اس نے کیا تو خود کے لیے تھا، اس کام کی وجہ سے دوسرے جانوروں کو فائدہ پہنچ رہا تو اس کا بھی اس کو ثواب مل رہا. تو ایسے کام کاج جس سے دوسرے لوگ اس سے وابستہ ہوں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو ان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے. وہ کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا کارخانہ ہے، کاروبار اپنا ہے، دکان اپنی ہے، اس دکان پر 5 ملازم ہیں، 5 ملازمین کو اس کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ تنخواہ جاتی ہے 20 25 ہزار. ایک طرف تنخواہ تو ان کو مل رہی ہے 25,000، صدقے کا بھی ثواب مل رہا. فیکٹری ہے 400 500 1000 لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے، شاپ ہے، رکشے والا لگا ہوا ہے، صفائی والا لگا ہوا ہے، آفس بوائے لگا ہوا ہے، چوکیدار لگا ہوا ہے. اس نے بزنس بنایا اپنے لیے، اس بزنس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس درخت سے جانور اگر فائدہ لے رہے ہیں تو اس کو ثواب مل رہا. تو اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، اپنا بزنس اور یہ جتنی شکلیں ہیں وہ کر تو اپنے لیے رہا، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے یہ صدقے کی ہی ایک شکل ہے. اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس. اللہ جل جلالہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ مخلوق کو پیدا ہی لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ امن میں رہنے والے ہیں. اچھا، آمنون لفظ آیا ہے، اس میں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایک نقطہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ آمنون میں کیونکہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل میں جو امن کا معنی ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے. ویسے تو مستقل طور پر صدقہ رد البلا ہے، صدقہ اور لوگوں کی جو ضرورت پوری کرنا ہے وہ بلا کو ختم کرتا ہے. آمنون من عذاب اللہ سے دونوں پہلو پہ جا رہے ہیں. مولانا بھی بیٹھے ہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. آمنون سے یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں جو لوگوں کی ضروریات پورے کرتے ہیں. کیونکہ اس میں فعل لفظ نہیں ہوا، اسم الفاعل ہے، آمنون آیا ہے. تو کیا ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات اور ان لوگوں کو، اچھا یہ خود مزاج ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے. کچھ لوگوں کو جنون ہوتا ہے کہ علمی کام ہی کرنا ہے، کچھ لوگوں کو جنون ہوتا ہے کہ فلاح کا کام کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ہر محلے میں، جیسے وہ مذاق کے طور پر میں کہا کرتا ہوں، موضوع کوئی دوسرا ہے نا، چلو اس کو اب تذکرہ نہیں کرتے، اچھی اچھی باتیں چل رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر محلے میں ایک حاجی صاحب ہوتے ہیں جن کو مسجد کا شوق ہوتا ہے، عجیب جنونی شوق ہوتا ہے. جماعتوں میں جاتے ہیں اور دوسرے جاتے ہیں، بھی یہ حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ جی مسجد کو. میں ہنس کے کہتا ہوتا ہوں یہ نماز پڑھنے نہیں آتے، یہ نماز کے وقت بھی ٹوٹیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ذوق سے. نماز میں بھی کھڑے کھڑے جالا لگا ہے یا صاف ہے پنکھا، سبحان اللہ. وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کے ساتھ صفائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کو مسجد کے ساتھ ایسی محبت، والہانہ محبت، ہر چیز آ کے مسجد کی دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے ایک طبقہ ایسا جن کو مسجد کے لیے بنایا، ایک طبقہ ایسا جن کو تعلیم کے لیے بنایا،
ایک طبقہ ایسا جن کو دوسرے لوگوں کی جو تعمیر انسانیت ہے اس کے لیے بنایا، اور ایک لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہی ان کا مقصد ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے طبقات ہیں، ایسے لوگ ہیں جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ باعزت طریقے سے ان کو دیتے کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری بھی کرتے ہیں۔ پورے محلے میں وہ 2-3 لوگوں کے پاس، یا پورے شہر میں یا پورے ملک میں 2-3 لوگوں کے پاس ہی وہ اپنی ضروریات رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری بھی کی جاتی ہیں۔ حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ ایک طبقہ بہت سارا کہتا ہے کہ بھی میرے پاس مال ہوتا تو شاید میں دسترخوان لگوا دیتا، میرے پاس ہوتا تو میں جو ہے وہ بچیوں کی شادی کرواتا، میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، لہٰذا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، صدقات اور فلاح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ہر ایک کو موقع مل رہا ہے۔ اجارہ داری والا ثواب والا حساب کوئی نہیں ہے کہ ایک خاص طبقے کی اجارہ داری ہے ثواب کے اوپر، امیر ہی سارا ثواب لے جائیں گے۔ یہ تو دین ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کون سے اعمال میں سے کون سا عمل خوبصورت ہے، بہترین ہے، افضل ہے؟ قال ان تدخل علی اخیک المسلم سرورا، کہ کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دے۔ سرورن کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جائے، مسکرا دے، خوش ہو جائے، اس کے مجسمہ دیکھنے سے ہی خوش ہو جائے، مسکرا دے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آگے آگے آگے۔ اور ان کے اس کا آنا ہی سرور اور شفقت ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ اور کیا فرمایا؟ یا یہ ہے کہ تقضی عنہ دینا او تطعمہ خبزا، روٹی کا، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کا قرض اتار دو، یا یہ ہے کہ اس کو کھانا وانا کھلا دو، اس کو روٹی کھلا دو، تاکہ جس سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے اسی بات کو تھوڑا سا آگے میں بڑھاتا ہوں، کہ ہر مسلمان کو خیر خائی کا سراپا خیر خائی بنائے، کہ مسلمان ہے ہی خیر خائی والا۔ بہت سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آنے کے بعد جب پوچھتے کہ ہم نے ابھی کیا عمل کرنا ہے، تو وہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشترط علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہوا، انہوں نے میرے لیے ایک چیز کو مشروط کر دیا، میرے لیے ایک لاگو چیز کر دی، وہ کیا ہے؟ النصح لکل مسلم، کہ ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مسلم کے لیے خیر خائی کا جذبہ رکھو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرو، اور اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف رکھو اور اس کی ضروریات پوری کرو۔ اچھا، ضروریات اور حاجات پوری کرنے میں کیا ہے کہ آپ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو کتنا 10 اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور اس میں بہت تفصیل ہے، اس میں بہت تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مسجدی ھذا، اگرچہ وہ حدیث کے اوپر بات اور کلام بھی ہے لیکن فضیلت میں چل جاتی ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے کسی مسلمان کی ضرورت اور حاجت پوری کرنا۔ اچھا، ضرورت اور حاجت پوری کرنے میں ہم اگر وسعت کو دیکھیں تو پل پل روزانہ ہم یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ ضرورت اور حاجت کے کیا مطلب؟ اب یہاں اپنے انوائرمنٹ، یہاں سے اگر ہم 1 2 4 5 مثالیں دیں تو ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ حاجی صاحب آئے ہیں نماز کے لیے، دیکھتے ہیں مسجد میں کرسی نہیں ہے تو حذیفہ بھائی جاتے ہیں کرسی پکڑا دیتے ہیں، اب ان کی ضرورت تھی کرسی تو فوراً جو ہے وہ کرسی ان کو دے دی۔ تو حاجت کے لیے، خیر کے لیے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اپنے گھر میں اب بہت ساری ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی بہت ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، محلے کی کر رہے ہوتے ہیں، اور خیر خیر کی بہت ساری شکلوں میں سے ایک اور بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل پر دن میں کوئی لائٹ چل رہی ہوتی ہے، لائٹ بند کرو، تو خیر خیر کی بات ہے بھائی۔ اور سب سے بڑی خیر خیر ای الاعمال افضل، اگر میرے خیال میں آج کل پوچھا جاتا تو اس کا جواب یہی ملتا کہ کسی خاتون کی چادر موٹر سائیکل میں جا رہی ہو تو وہ اس کو بتلا دینا
کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بھیانک سا ہوتا ہے کہ ان کو بتانا کہ بھی اپنے کپڑے سمیٹ کے بیٹھیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں. اچھا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شروع میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور آخر میں تمام شکلوں اور صورتیں جو خیر خائی کی ہیں اس کے بعد آخر میں پھر دوبارہ ایک وہی بات کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، فلاح اور سماج کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں اس میں غریب امیر پڑھا لکھا دیہاتی شہری سارے ہی شریک ہو سکتے ہیں. میدان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. ایک بنیادی چیز کیا ہے کہ ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، نمود و نمائش نہیں، کیمرہ نہیں، میڈیا نہیں، ذلت نہیں. مطلب ایسی شکل کہ موٹر سائیکل کی اس کی صابن کی ایک ٹکیاں دے رہے تھے اور 7 لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے تھے کہ ہم یہ فلاں غریب کو دے رہے ہیں اور اپنی نمود و نمائش ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سماجی یا فلاحی کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور ان کے کام کی معاونت بھی میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو دے رہی ہیں ان کو ذلیل کرنا یا ان کی بغیر اجازت کے یا بلکہ اجازت کے ساتھ بھی ان کی تصویروں کے ساتھ ان کو چڑھانا کہ ہم نے ان کو آٹا دی ہے، ہم نے ان کو راشن دی ہے، ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. اگر کھانے اور دسترخوان کی تصاویر دینی بھی ہیں تو کوئی ایسی قسم کی تصویر نہ ہو کہ جس میں عزت نفس کسی کا خراب نہ ہو. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہو، وہ مزدوری کرتے ہوئے چھپ چھپا کے اس چیز کو اپنی جو ہے وہ عزت بچاؤ پروگرام میں خاموشی کے ساتھ کھا رہا ہو، اور ادھر سے جو ہے وہ خیر خائی کا کام کرنے والے جو ہے وہ اس کو فیس بک پہ اور میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہوں. یہ کوئی صورت اور شکل نہیں ہے. اچھا جو اگلی چیز میں اصل کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کی ضرورت پوری کرنا اور کسی کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کرنا یہ سنت ہے، اور عزت دینا یہ فرض ہے. کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو چادر دینا، کسی کو پانی دینا، کسی کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کرنا، کسی کے سماجی فلاحی سلسلے بہت سد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے. اور عزت دینا یہ فرض ہے. اگر عزت کے ساتھ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ یہ ہے کہ ایک طرف حرام کا ارتکاب ہو رہا اور دوسری طرف آپ سنت کو پا رہے. جیسے ایک شخص حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے 3-4 کو یوں گموسڑے مار کے جاتا ہے، تو جو گموسڑا مارنا ہے اور یہ مارنا کیا ہے؟ یہ ایذاء مسلم ہے. حرام کا ارتکاب کر کے حجر اسود کا بوسہ لے رہا، حرام کا ارتکاب کر کے مجمع کو لین میں لگا کے کئی گھنٹے دھوپ میں یا سردی میں کھڑا کر کے ان کو ٹوکن لگوایا جا رہا ہے کہ کھانے کے لیے ان کو اندر بٹھایا جائے، اور ان کو یہ اور وہ اور یہ اور وہ کہہ کے بڑے اور عجیب و غریب ان کے ملازمین جو ہیں وہ جملے کہہ کے ان کو دے رہی ہیں اور تھپڑ مار رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں. تو کیا ہے کہ دینا بہت ضروری ہے. آپ ان کو چاول بھی کھلائیں، آپ ان کو بریانی بھی کھلائیں، آپ ان کو کھلائیں پلائیں بھی، ان کو سارا کچھ دیں، ان کی ضروریات پوری کریں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو. کتنے لوگ الحمدللہ آج بھی اس دور میں بھی ہیں، ان کے جنازے اور ان کے کھاتوں کے بعد پتہ چلتا ہے، ان کے بیٹوں اور بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا کہ ابا جان فوت ہوئے ہیں، اور 100 گھروں میں ان کا راشن جاتا. آج بھی ہیں 50 گھروں میں. ایک قریب والے فوت ہوئے تو کیا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ میں جاؤں، ابا جان کچھ لوگوں کو دیا کرتے تھے. تو کہتے میں چکی والے کے پاس گیا، آٹے کی چکی، بھئی آپ کا کوئی حساب کتاب میرے ابا جان کا دے دیں، وہ فوت ہو گئے، میں ان کے پیسے اتارنے آیا. کہتے آپ اگلے رمضان میں آئیں. کیا کہتے وہ پورے سال کا پہلے ہی ایڈوانس میں دے دیا کرتے تھے، اور یہ گھر لگے ہوئے تھے. میرے ساتھ ان کا یہ وعدہ تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، آٹے سے چکی سے آٹا نکالنا ہے اور پیسنا ہے، اور ان گھروں میں آپ نے جا کر خاموشی سے دے دینا ہے، اس سے سائن کروا لینے ہیں، اور پورے سال کا رمضان میں اگلے پورے سال کا ساتھ ہی دیتے تھے. اب رمضان المبارک میں آنا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کتنا حساب بنتا ہے. تو ایسے لوگ آج بھی ہیں جو ایسے کام کرنے والے ہیں. یہ چند آج کی موضوع کے اعتبار سے چند باتیں تھیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ خیر خائی کے جتنے بھی ہیں طور طریقے، وہ ان تمام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.